نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ کیا فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے۔ پھر فرمایا کہ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے سامان سمیت جہاد میں سواری کے لیے دے دیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول بھی ہو گئے۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ تو میری مسلمان بہنوں، مسلمان ماؤں، عورتوں کے لیے یہ بہت ہی انمول تحفہ ہے، خاص کر بوڑھی عورتوں کے لیے یہ بہت ہی مختصر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہے۔ یہ ایسی مختصر چیز ہے کہ جن پر نہ زیادہ مشقت ہوتی ہے، نہ زیادہ چلنا پھرنا پڑتا ہے، پھر بھی کتنے بڑے بڑے وعدوں کا ثواب ہے۔ اس کے باوجود کتنی کم نصیبی ہے ہماری اگر ہم ان کو وصول نہ کریں۔ گھر کے کام کاج کرنے والی عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے، کام کرتے وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، جھاڑو لگاتے وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، کھانا بناتے وقت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی ان عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی آسان اور انمول تحفہ ہے۔ فرمایا کہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت جو عورت اللہ کا ذکر کرتی ہے گویا وہ خانہ کعبہ میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا کہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت جو عورت اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے گویا وہ خانہ کعبہ میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، کسی کام کو کرتے وقت اگر ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ چھوٹے چھوٹے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔